اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ اتنا مبارک عشرہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس عشرے میں اپنے بندوں کے لیے انعامات کی بارش کر دی۔ جس طرح اس عشرے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسے تحفے سے امت محمدیہ کو نوازا، اور قرآن پاک وہ مبارک کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ہر پریشانی کا حل رکھ دیا، جس میں اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج رکھ دیا، جو مسلمانوں کے لیے سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ پھر اس مبارک عشرے میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر سے نوازا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ، سورہ قدر کے نام سے موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری امتوں کی عمروں کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امتوں کی عمروں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ میرے امتیوں کی عمریں تو بہت چھوٹی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو لیلۃ القدر سے نوازا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت سے علماء کرام، بزرگان دین، محدثین کا اپنے تجربات کی بنا پر کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہے۔ لیکن دوستو، آپ کوشش کریں کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں خوب اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 27 رمضان المبارک کی رات، یعنی کہ شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اس رات کا ایک بڑا ہی آسان اور چھوٹا سا عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، کسی بھی حاجت کا تصور رکھ کر پڑھتے ہیں، تو یقین جانے کہ عید آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، 27 رمضان المبارک کی رات، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب 26 رمضان المبارک کا دن گزر جائے، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوگی، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی، شب قدر کی رات ہوگی۔ اس پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو 2 طرح کے وظائف بتلاؤں گا۔ ایک وظیفہ 4 نوافل کا وظیفہ ہے، لیکن اگر میری کوئی محترم مائیں بہنیں اپنے ہاتھ سے ایام میں ہیں، یا پھر کوئی بندہ اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یا پھر آپ سفر میں ہیں، سفر میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو نوافل کی جگہ آپ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
جتنا اثر، جتنی طاقت، جتنا فائدہ نوافل والے وظیفے میں ہوگا، اتنی ہی طاقت، اتنا ہی اثر اور اتنا ہی فائدہ دوسرے وظیفے میں بھی ہوگا۔ دونوں وظائف میں سے آپ جو وظیفہ آسانی سے پڑھ سکیں اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ 4 نوافل کا وظیفہ ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 4 نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان چاروں نوافل کو اکٹھا نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے انہیں 2 کر کے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ پہلے آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، 2 نوافل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ صلی واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ صلی واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ان 2 نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہوگا، اس مقصد کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ دوستو، یہ تو تھا پہلا طریقہ۔ اب دوسرا طریقہ میرے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں یا پھر جو بھائی بیمار ہیں، سفر میں ہیں، وہ نوافل والا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ دوستو، 27 رمضان کی رات، جب 26 رمضان المبارک کا دن گزر جائے گا، اس کے بعد جو رات آئے گی، اس رات میں آپ نے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اب سورۃ اخلاص کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوستو، اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر رمضان المبارک میں آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنے زیادہ فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے۔ تو دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پوری رات میں اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ عید آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، بڑا ہی مبارک عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے اور بڑی ہی مبارک رات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ جب آپ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک رات میں یہ مبارک عمل کریں گے تو پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔